बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, जब मुर्दे को कब्र में लिटा दिया जाता है और मिट्टी डालने लगते हैं तो मुर्दा देख रहा होता है, और जब मिट्टी डालकर जाने लगते हैं तो मुर्दा उसके कदमों की आवाज़ सुनता है। जब मुर्दे को कब्र में दफनाकर जा रहे होते हैं तो मुर्दे की घबराहट बढ़ जाती है, बेचैनी बढ़ जाती है। कब्र के अंदर इतना अंधेरा होता है कि उसका हाथ भी उसे नहीं दिखता, और कब्र के अंदर रोशनी का नामो निशान नहीं होता। जब मुर्दे को दफनाकर लोग चले जाते हैं, उसके बाद दो फरिश्ते काली और नीली आंखों वाले आते हैं और उससे सवाल जवाब करते हैं। कब्र में मुर्दा इतना बेबस होता है कि उसके जिस्म पर कीड़ा रेंग रहा होता है। उसको मुर्दा हटाना चाहेगा, लेकिन इतनी ताकत नहीं होगी कि उस कीड़े को अपने ऊपर से हटा सके और दूर कर सके। आपका कब्रिस्तान में जाना होता है। ये जो आपको कब्रें एक जैसी दिखती है, अंदर से ये एक जैसी नहीं होती। किसी कब्र में अल्लाह का अजाब हो रहा होता है और किसी कब्र में मुर्दा जन्नत के मजे ले रहा होता है। किसी को कब्र ऐसे दबा रही होती है जैसे माँ गोद में बच्चे को रख कर दबाती है, और किसी को कब्र ऐसे दबाती है उसकी दाई पसली बाई पसली में घुस जाती है और बाई पसली दाई पसली में घुस जाती है। बेनमाजी को कब्र ऐसे दबाती है कि उसकी पसलियाँ टूट फूट कर एक दूसरे में पेवस्त हो जाती है। किसी ने कब्र को चकनाचूर कर दिया होता है। किसी की कब्र में जहन्नम की खिड़की खुली होती है, किसी कब्र में जहन्नम की आग भड़क रही होती है। कब्र में एक अंधा सांप है। जब मुर्दे को वो डंक मारेगा तो वो 70 हाथ जमीन में धंस जाएगा। कब्र दो तरह की होती है, या तो जन्नत के बाग में से एक बाग होती है या दोजक के गड्ढों में से एक गड्ढा। कब्र में 3 सवाल होंगे। फरिश्ते पूछेंगे, तुम्हारा रब कौन है? जो नेक होगा वो कहेगा मेरा रब अल्लाह है, और जो बुरा होगा वो कहेगा हाय अफसोस, मुझे नहीं पता। फिर फरिश्ते दूसरा सवाल पूछेंगे, तुम्हारा दीन क्या है? जो नेक होगा वो कहेगा मेरा दीन इस्लाम है, और जो बुरा होगा वो कहेगा हाय अफसोस, मुझे कुछ नहीं पता। फिर फरिश्ते तीसरा सवाल पूछेंगे। नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक दिखाया जाएगा और फरिश्ते पूछेंगे, ये कौन साहब है? जो नेक होगा वो कहेगा ये तो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है, और जो बुरा इंसान होगा उससे फरिश्ते कहेंगे कि ये कौन साहब है, इनके बारे में क्या कहते हो? तो कहने वाला कहेगा हाय अफसोस, मुझे नहीं पता। जब मोमिन बंदा फरिश्तों के सही जवाब दे देता है तो उसकी कब्र में जन्नत की खिड़की खोल दी जाती है और जन्नत की खुशबू आती रहती है। और जब काफिर बंदा फरिश्तों के सवाल के जवाब नहीं दे पाता है तो उसकी कब्र में जहन्नम की खिड़की खोल दी जाती है और उससे गर्म लू आती है और जहन्नम का बिछौना बिछा दिया जाता है और उस पे आजाब शुरू हो जाता है। आजाब देने वाला फरिश्ता अंधा, बहरा और गूंगा होता है, जो बहुत ही वहशतनाक होता है। उसके हाथ में लोहे के गज होते हैं जो उससे मारते रहते हैं। जब मोमिन बंदा फरिश्तों के सही जवाब दे देता है तो उसके सामने जहन्नम की खिड़की खोली जाती है। तो फरिश्ते कहते हैं, अगर आप मेरे सवालों के सही जवाब ना देते तो तुम्हारा ठिकाना ये होता। जब काफिर बंदा फरिश्तों के सवाल के जवाब नहीं दे पाता है तो उसकी कब्र में जन्नत की खिड़की खोली जाती है और फरिश्ते कहते हैं कि देख, तूने क्या खोया है। अगर तू दुनिया में अल्लाह पर और उसके रसूल पे ईमान ले आया होता, उनके अहकामात पर अमल करता, तो तेरा ठिकाना यही जन्नत होता। फिर मोमिन बंदे की कब्र जो 70 गज चौड़ी और 70 गज लंबी फैला दी जाती है और उसकी कब्र में जन्नत की खुशबू आती रहती है, और काफिर बंदे की कब्र को तंग कर दिया जाता है, तो इससे उसकी पसलियाँ इधर की उधर एक दूसरे में घुस जाती है और उसकी कब्र में जहन्नम की आग की गर्म लू आती रहती है। जब मोमिन बंदे की कब्र को 70 गज चौड़ी और लंबी कर दिया जाता है और जन्नत की खुशबू आती रहती है और वो कामयाब हो जाता है, तो वो फरिश्तों से कहता है कि मुझे जाने दो, मैं अपना हाल अपने घर वालों को बता के आऊँ कि मैं कामयाब हो गया हूँ। तो फरिश्ते कहते हैं, नहीं, इसकी इजाज़त नहीं, आप आराम से सो जाए, अब आपको आपके महबूब आकर जगाएंगे। वो आराम से सो जाता है और बुरे बंदे का बहुत बुरा हाल होगा। उसकी कब्र में उसके नीचे जहन्नम का आग का बिछौना बिछा दिया जाएगा
اور عذاب دینے والے فرشتے آئیں گے۔ اس کی قبر میں سانپ بچھو مسلط کر دیے جائیں گے جو اس کو ڈستے رہیں گے۔ عذاب دینے والے فرشتوں کے پاس لوہے کے گج ہوں گے۔ وہ گج اتنے وزنی ہوں گے کہ سارے جن اور سارے انسان مل کر اٹھائے تو اسے اٹھا نہیں سکیں گے، اور اگر اس گج کو کسی پہاڑ پر مار دیا جائے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، پہاڑ مٹی بن جائے۔ جب وہ گج فرشتے برے بندے کو ماریں گے تو وہ 70 گز زمین میں دھس جائے گا۔ فرشتے پھر اسے نکالیں گے، پھر ماریں گے۔ ایسے ہی قیامت تک چلتا رہے گا۔ ایک فرشتے کے ہاتھ میں ایک بہت بڑا وزنی پتھر ہوگا، وہ اسے ماریں گے تو اس کا چہرہ چٹنی بن جائے گا اور پتھر دور جا کر گرے گا۔ فرشتے اس پتھر کو اٹھانے جائیں گے، تب اس کا چہرہ پھر سے صحیح سالم ہو جائے گا، پھر ماریں گے پتھر۔ ایسے ہی قیامت تک چلتا رہے گا۔ سانپ بچھو الگ ڈس رہے ہوں گے، بہت برا منظر ہوگا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، قبر میں کافر پر ضرور 99 اژدہے مسلط کر دیے جاتے ہیں جو قیامت تک اس کو ڈستے رہیں گے۔ ان کے زہر کا یہ عالم ہے کہ ان میں سے ایک بھی زمین پر پھونک مار دے تو زمین بالکل سبزی نہ اگائے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا 2 قبروں پر سے گزر ہوا تو آپ نے ارشاد فرمایا، ان کو عذاب ہو رہا ہے اور کسی بڑے گناہ کے سبب نہیں ہو رہا ہے بلکہ ایسی معمولی باتوں پر جن سے وہ بچ سکتے تھے۔ پھر آپ نے ان دونوں کے گناہوں کی تفصیل بتائی کہ ان دونوں میں سے ایک تو پیشاب کرنے میں پردہ نہیں کرتا تھا، ایک روایت میں ہے کہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، اور دوسرا چگلی کرتا پھرتا تھا۔ پھر آپ نے ایک ٹہنی منگا کر بیچ میں سے اس کو چیر کر آدھی اس قبر پہ گاڑ دی، آدھی دوسری قبر پہ۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ شاید ان دونوں کا عذاب ان کے سوکھنے تک ہلکا کر دیا جائے۔ جب میت کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو قبر کہتی ہے، اے انسان، تجھ پر افسوس ہے، تجھے میرے بارے میں کس چیز نے دھوکے میں ڈالا تھا؟ کیا تجھے معلوم نہیں تھا کہ میں آزمائشوں، تاریکیوں، تنہائی اور کیڑے مکوڑے کا گھر ہوں؟ جب تو مجھ پر سے آگے پیچھے قدم رکھتا اور گزرا کرتا تھا تو تجھے کون سا غرور گھیرے ہوتا ہے؟ اگر میت نیک ہوتی ہے تو کوئی جواب دینے والا قبر کو جواب دیتا ہے۔ کیا تجھے معلوم نہیں ہے یہ شخص نیکیوں کا حکم دیتا تھا اور برائیوں سے روکا کرتا تھا؟ تو قبر کہتی ہے، تب تو میں اس کے لیے سبزے میں تبدیل ہو جاؤں گی، اس کا جسم نورانی بن جائے گا اور اس کی روح اللہ پاک کی قرب رحمت میں جائے گی۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب نیک آدمی کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس کے اچھے اعمال، نماز، روزہ، حج، جہاد، صدقہ وغیرہ اس کے پاس جمع ہو جاتے ہیں۔ جب عذاب کے فرشتے ان کے پیروں کی طرف سے آتے ہیں تو نماز کہتی ہے، اس سے دور رہو، تمہارا یہاں کوئی کام نہیں۔ یہ ان پیروں پر کھڑا ہو کر اللہ پاک کی لمبی لمبی عبادت کرتا تھا۔ پھر وہ فرشتے سر کی طرف سے آتے ہیں تو روزہ کہتا ہے، تمہارے لیے اس طرف کوئی راستہ نہیں ہے، کیونکہ دنیا میں اللہ کی خوشنودی کے لیے اس نے بہت روزے رکھے اور طویل بھوک پیاس برداشت کی۔ فرشتے اس کے جسم کے دوسرے حصوں کی طرف آتے ہیں تو حج اور جہاد کہتے ہیں کہ ہٹ جاؤ، اس نے اپنے جسم کو دکھ میں ڈال کر اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے حج اور جہاد کیا تھا، لہٰذا تمہارے لیے یہاں کوئی جگہ نہیں ہے۔ پھر وہ فرشتے ہاتھوں کی طرف سے آتے ہیں تو صدقہ کہتا ہے، میرے دوست کے پاس سے ہٹ جاؤ، ان ہاتھوں سے کتنے صدقات نکلے ہیں جو محض اللہ کی رضا کے لیے دیے گئے، اور ان ہاتھوں سے نکل کر وہ بارگاہ الہی میں مقبولیت کے درجے میں فائز ہوئے، لہٰذا یہاں تمہارا کوئی کام نہیں ہے۔ پھر اس میت کو کہا جاتا ہے کہ تیری زندگی اور موت دونوں بہترین ہیں، اور رحمت کے فرشتے اس کی قبر میں جنت کا فرش بچھاتے ہیں، اس کے لیے جنتی لباس لاتے ہیں، حد نگاہ تک اس کی قبر کو پھیلا دیا جاتا ہے، اور جنت کی ایک کندل اس کی قبر میں روشن کر دی جاتی ہے، جس سے وہ قیامت کے دن تک روشنی حاصل کرتا رہے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، میت کو قبر میں بٹھایا جاتا ہے، وہ چلنے والوں کی قدموں کی چاپ کو سن رہا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ قبر گفتگو کرتی ہے اور کہتی ہے، اے انسان، تجھ پر افسوس ہے، کیا تجھے مجھ سے میری تنگی سے، بدبو سے، ہیبت اور کیڑوں سے نہ ڈرایا گیا تھا؟ اب تو میرے لیے کیا تیاری کر کے لایا ہے؟ حضرت محمد بن علی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے مروی ہے کہ ہر مرنے والے پر موت کے وقت اس کے اچھے اور برے اعمال پیش کیے جاتے ہیں
وہ نیکیوں کی طرف ٹک ٹکی باندھے ہوئے دیکھتا ہے اور گناہوں کو دیکھنے سے آنکھیں چراتا ہے۔ کسی نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے معلوم کیا، میں بہت خاموشی کے ساتھ کوئی کام کرتا ہوں لیکن لوگوں کو معلوم ہو جاتا ہے، اس سے مجھے خوشی ہوتی ہے، اس پر مجھے ثواب ملے گا یا نہیں؟ تو فرمایا دوہرا اجر ملے گا، ایک چھپانے پر دوسرا ظاہر ہونے پر۔ کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، قیامت میں نجات کس کام کی وجہ سے ہوگی؟ تو فرمایا اللہ کے ساتھ دھوکہ نہ کرو۔ عرض کیا اللہ کے ساتھ دھوکہ کرنے کا کیا مطلب ہے؟ تو فرمایا اللہ کے حکم پر عمل صرف اللہ کے لیے کرو، غیر اللہ کے لیے نہیں۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے عمل کرنا ہی اللہ کے ساتھ دھوکہ کرنا ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت کی تکلیف تلوار کی 300 ضرب کے برابر ہوتی ہے، اور فرمایا موت کی شدت اور تکلیف میری امت کے لیے نصیحت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا سردی کا موسم مومن کے لیے بہت غنیمت ہے، رات لمبی ہوتی ہے تو وہ اس میں عبادت کرتا ہے، اور دن چھوٹا ہے تو روزہ رکھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا قبر مومن کے جنت کا باغیچہ ہے اور کافر کے لیے قبر جہنم کا گڑھا ہے، لہٰذا موت کو کثرت سے یاد کیا کرو، اور تمہاری نفسانی خواہشات پر پانی پھیر دینے والی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کچھ موت کا حال بتائیے۔ تو فرمایا موت کانٹے دار درخت کی طرح ہے جو انسان کے پیٹ میں داخل کر دیا جائے اور اس کا ایک ایک کانٹا انسان کے رگ و ریشے میں پیوست ہو جائے، پھر کوئی طاقتور آدمی اس کو زور سے کھینچے اور وہ درخت گوشت کو کاٹتے ہوئے باہر نکلے، یہی موت کا حال ہے۔ کسی بزرگ نے کہا 3 چیزیں کسی سمجھدار آدمی کو نہیں بھولنی چاہیے۔ نمبر 1 دنیا اور اس کے حالات کا فنا ہونا، نمبر 2 موت، نمبر 3 وہ مصیبتیں جس سے انسان کو امان نہ ملے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کسی نے کہا کہ آپ تازے مردے کو زندہ کرتے ہیں، کسی پرانے مردے کو زندہ کر کے دکھائیے۔ اس کے مطالبے پر آپ نے شام بن نوح علیہ السلام کو اللہ کے حکم سے زندہ کیا۔ جب وہ قبر سے اٹھے تو سر اور داڑھی کے بال سفید تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ سفیدی کیسی ہے؟ آپ کے زمانے میں بڑھاپا تو تھا ہی نہیں۔ تو کہا جو میں نے آواز سنی تو یہ سمجھا کہ قیامت آ گئی، اس کے خوف سے بال سفید ہو گئے۔ معلوم کیا آپ کا انتقال کب ہوا تھا؟ فرمایا 4000 سال پہلے، لیکن ابھی تک موت کا ذائقہ ختم نہیں ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کسی نے معلوم کیا سب سے افضل کون ہے؟ فرمایا جس کے اخلاق سب سے اچھے ہو۔ عرض کیا اور سب سے زیادہ سمجھدار کون ہے؟ فرمایا موت۔ موت کو سب سے زیادہ یاد کرنے اور اس کی تیاری کرنے والا سب سے زیادہ سمجھدار ہے۔ مومن کو جب قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس کی قبر کو 70 گز وسیع کر دیا جاتا ہے اور مخمل کا فرش بچھا کر خوشبوئیں بکھیر دی جاتی ہے، اور قبر کو ایمان و قرآن کے نور سے روشن کر دیا جاتا ہے، اور اس کو دلہن کی طرح سلا دیا جاتا ہے۔ اب اس کو اس کا محبوب ہی بیدار کرے گا۔ کافر کی قبر کیسی ہوتی ہے؟ کافر کی قبر کو اتنا تنگ کر دیا جاتا ہے کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہے، اور اونٹ کی گردن جیسے سانپ اس پر چھوڑ دیے جاتے ہیں جو اس کا گوشت کھاتے رہتے ہیں، اور گونگے بہرے فرشتے ہتھوڑے سے اس کی پٹائی کرتے رہتے ہیں، اور اس پر صبح و شام آگ بھی پیش کی جاتی ہے۔ موت کے وقت جس بندے کے دل میں امید اور خوف دونوں جمع ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کی امید کے مطابق معاملہ فرماتا ہے اور خوف کو دور فرما دیتا ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قیامت میں اللہ کی رحمت کی وسعت کا یہ عالم ہوگا کہ اس کو دیکھ کر شیطان بھی اپنے لیے رحمت و شفاعت کی توقع کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا بعض لوگ خیر کو پھیلانے والے اور شر کے مٹانے والے ہوتے ہیں، اور بعض شر کے پھیلانے اور خیر کے مٹانے والے ہوتے ہیں۔ خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جن کو اللہ نے خیر پھیلانے اور شر کو مٹانے والا بنایا، اور شر پھیلانے اور خیر کو مٹانے والوں کے لیے ہلاکت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انسان کا معاملہ عجیب و غریب ہے، گناہ کرتا ہے پھر مجھ سے معافی مانگتا ہے، میں اس کو معاف کر دیتا ہوں۔ وہ پھر گناہ کرتا ہے اور پھر معافی مانگتا ہے، میں پھر بھی معاف کر دیتا ہوں۔ نہ وہ گناہ چھوڑتا ہے نہ میری رحمت سے مایوس ہوتا ہے۔ اے فرشتوں گواہ رہو میں نے اس کو معاف کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جب ابلیس کو زمین پر اتارا تو اس نے کہا
तेरी इज्जत व अजमत की कसम, जब तक इंसान के जिस्म में जान रहेगी मैं उसे गुमराह करने की कोशिश करता रहूंगा। अल्लाह ताला ने फरमाया, मेरी इज्जत व अजमत की कसम, हालत नज़ा से पहले पहले इंसान की तौबा कबूल करता ही रहूंगा। किसी ताबई का कौल है कि गुनहगार जब गुनाह के बाद तौबा व इस्तगफार करता और उस पर नादिम होता है तो उसकी नदामत और तौबा की वजह से उसके और भी ज़्यादा दर्जात बुलंद हो जाते हैं और वो जन्नत का मुस्तहक हो जाता है। उस वक्त शैतान अफसोस करता है और कहता है, काश मैं इसको इस गुनाह की तरगीब ही ना देता तो अच्छा था, उसके इतने दर्जात तो बुलंद ना होते। प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो आप इसे अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। ये अच्छी और प्यारी बातें आप लोगों को कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह।